6ویں نمبر پر آتا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کو کثرت سے کرنا ہے، کہ قرآن مجید جو کہ اس کا تعلق رمضان سے بہت مضبوط ہے۔ رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کا تعلق یعنی کہ رمضان سے ہے۔ جس طرح رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ فرض تو نہیں ہے لیکن لازم ہے، ضرور ہے، سنت ہے، مستحب عمل ہے کہ ہر امتی، ہر مسلمان کو اس چیز پر لازم حکم ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کو ضرور کرے، تاکہ رمضان کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کا بھی اجر ثواب ملے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن اور یہ رمضان، یہ دونوں چیزیں اس امتی کے لیے، اس شخص کے لیے جو شخص رمضان میں روزے بھی رکھتا تھا اور رمضان میں تلاوت بھی کرتا تھا، روزہ بھی کہے گا پروردگار یہ وہ بندہ ہے، میں نے اس کو روک دیا تھا صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی چیز نہیں کھانی، یہ تمام چیزوں سے بچتا رہا اور مجھے صحیح طرح ادا کیا، پروردگار میں روزہ اس بندے کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جنت عطا کر دے۔ پھر اسی طرح قرآن بھی کہے گا پروردگار یہ وہ بندہ ہے جو رمضان میں میری تلاوت کرتا تھا، دن کو بھی تلاوت کرتا، رات کو بھی تلاوت کرتا، تراویح میں بھی مجھے سنتا تھا۔ تو اس لیے پروردگار اگر تیرا کلام سچ ہے، اگر تیرا قرآن حق ہے اور قرآن سفارش کرتا ہے اس بندے کے لیے جو رمضان میں تلاوت کثرت سے کرتا رہا ہے، اب خود اندازہ کر لیں کہ جو رمضان اور قرآن بندے کی سفارش کرے اللہ کے حضور جنت میں جانے کے لیے، تو پھر ایسی چیزوں کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ہر امتی کو چاہیے کہ رمضان کے ساتھ ساتھ روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا آپ کو پڑھنا آتا ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں معمول بنا لے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، اگر کسی کو قرآن یاد نہ بھی ہوتا ہو، سبق یاد نہ ہے، کہ رمضان کا ایسا برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی برکت سے قرآن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے ہم جہاں روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کریں، ہر نماز کے بعد کر لیا کریں، کوشش کریں تھوڑی تھوڑی تلاوت کر لیں، یا جس وقت آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ قرآن مجید تلاوت ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ اس تلاوت کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، قبر میں بھی فائدہ ہوگا، اور مرنے کے بعد قیامت والے دن بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ 6ویں نمبر پر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسے ہیں دوست احباب یا بزرگ وغیرہ جو کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ بھی ایک نسخہ ہے، اگر ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ اس قرآن مجید کو اٹھا کر کھول کر بیٹھ جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر وہ شخص جن کو قرآن بالکل نہیں پڑھنا آتا، اگر وہ اس قرآن مجید کی ہر سطر پر، ہر لائن پر اپنی انگلی رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، پھر بھی ان کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے، قرآن مجید کھول کر ہر لائن پر، ہر سطر پر انگلی رکھ کر یہ کہیں کہ پروردگار یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، اس پر بھی آپ کو بہت سارا اجر ملے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کو اٹھانا ثواب، جس کو دیکھنا ثواب، جس کو بوسہ دینا ثواب، جس کو چومنا ثواب، جس کو سینے سے لگانا ثواب، جس کو کھولنا ثواب، پڑھنا ثواب، اتنا بڑا یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ باقی کتابیں اتری ہیں، وہ تورات بھی اتری، زبور بھی اتری، انجیل بھی اتری، لیکن وہ کتابیں ہیں، یہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے آپ اس طرح سوچیں، یہ تصور کریں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں سمجھ لو ہم اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے یہ رمضان کا مہینہ اس معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اگر رمضان میں کثرت سے تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں بھی آپ کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے گا۔